اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو نہایت احساس، علم اور بیداری پر مبنی موضوع پر مشتمل ہے۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ عام دور نہیں بلکہ تاریخ کے نازک ترین ادوار میں سے ایک ہے۔ یہ دور ہے آزمائشوں، فتنوں اور دھوکہ دہی کا، اور سب سے بڑا فتنہ یعنی فتنہ دجال ہم سے محض چند قدم کی دوری پر محسوس ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج ہم ان علامات کا جائزہ لیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی آمد کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ہم جدید دنیا میں AI یعنی مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار، اسرائیل کی عالمی پالیسیوں اور امت مسلمہ کی غفلت کو قرآن و سنت، حدیث اور مستند تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے عقل، علم اور ایمان کے چراغ لے کر اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دجال کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ وہ ایک نوجوان ہوگا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی مانند سکڑی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کاف رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھے گا چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہیں۔ صحیح مسلم۔ وہ 40 دن دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ پہلا دن 1 سال جتنا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا، اور باقی عام دنوں کی طرح کے ہوں گے۔ وہ جنت اور دوزخ ساتھ لے کر پھرے گا، مگر جو جنت دکھائے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ اس کا خروج مشرق کی طرف خراسان کے علاقے سے ہوگا اور وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقوں میں فتنہ پھیلائے گا۔ دجال کے لیے زمین کی امواج جدید دنیا میں ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی نے جہاں زندگی کو آسان بنایا ہے، وہیں فتنے کی نئی راہیں بھی کھول دی ہیں۔ روبوٹس انسان کی جگہ لے رہے ہیں۔ ڈیپ فیک ویڈیو، مصنوعی آوازیں اور GPT جیسے ماڈل حقیقت اور جھوٹ کے درمیان فرق مٹاتے جا رہے ہیں۔ دجال لوگوں کے ذہنوں کو قابو کرے گا۔ کیا آج کا میڈیا اور AI اسی مقصد کی ابتدائی صورت نہیں؟ مصنوعی ذہانت کے ذریعے موسم کنٹرول، بارشیں برسانا، زمین کو زرخیز بنانا، یہ سب دجال کے معجزات کی جدید تشریح معلوم ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اسرائیل کا خواب ہے کہ بیت المقدس میں تیسرا ہیکل تعمیر کیا جائے، جس کے بعد ان کا مسیح یعنی دجال آئے گا۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل مذہبی، عسکری، معاشی اور میڈیا کی سطح پر عالمی قبضہ قائم کر چکا ہے۔ فلسطین پر مسلسل مظالم، مسجد اقصی کی بے حرمتی اور مسلم دنیا کی خاموشی، سب کچھ ایک بڑی سازش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حدیث میں موجود ہے کہ مشرق یعنی خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو حق پر ہوگا اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال سے ٹکرائے گا۔ آج مسلمان فرقہ واریت، دنیا پرستی اور علم سے دوری کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے کاٹ دیا، قرآن و سنت سے تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم بیدار ہوں، علم اور بصیرت حاصل کریں اور امام مہدی کے لشکر کا حصہ بننے کی تیاری کریں۔ سامعین محترم، میڈیا آج دجال کے ایجنڈے کو پھیلا رہا ہے۔ فحاشی، جھوٹ، پروپیگنڈا، سب کچھ ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے نوجوان نسل کے عقائد اور نظریات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ہمیں علم دین، قرآن فہمی اور سچ کی تلاش میں خود کو اور اپنی نسل کو منسلک کرنا ہوگا۔ ناظرین محترم، دجال کا فتنہ محض ایک قصہ یا داستان نہیں ہے بلکہ وہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو شخص اس فتنے سے بچ گیا وہی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علم، عمل اور دعا کے ذریعے اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ یا اللہ، ہمیں دجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنوں اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔